السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کو 13، 14، 15 رجب میں کرنے والا بہت پیارا سا عمل بتاؤں گا۔ اگر میری وہ بہنیں مجھے سن رہی ہیں جن کی شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں اور انہیں ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو وہ آج کا ویڈیو ہمارا پورا دیکھ لیجئے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 13، 14، 15 تین تاریخوں میں آپ نے اولاد کے لیے سورہ اخلاص کو جس طریقے سے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا، اللہ رب العزت نے چاہا تو اسی مہینہ اولاد کی خوشخبری آپ کو مل جائے گی۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ آپ نے آج سے پہلے کئی ساری مرتبہ کیا ہوگا۔ سورہ اخلاص کہتے ہیں قل هو اللہ احد والی اس سورت کو۔ سورہ اخلاص جو ہے ہر مسلمان چھوٹے بڑے بچوں کی بھی یاد ہوا کرتی ہے۔ سارے لوگ سورہ اخلاص کو پڑھنا جانتے ہیں، اور بعض وقتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے غیر مسلموں کو بھی سورہ اخلاص یاد ہوا کرتی ہے۔ تو سورہ اخلاص یقیناً بہت آسان سا عمل ہے، اور آسان ضرور ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کمال اور خوبیاں بہت زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بغیر دیری کیے عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، بس فائدہ ہو جائے گا۔ ہم جو بھی اپڈیٹ دیں گے، جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے گی۔ اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت دل کے ساتھ شکریہ، اور ہم بڑی دعاؤں سے آپ کو دعائیں دیں گے دل کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کے گھر میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، تمام بے اولاد بھائی بہنوں کو صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے میں اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب 3 رجب کی ان تاریخوں کو کس طریقے سے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ بہت دھیان سے بڑی غور کے ساتھ میری اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ تینوں روز کا الگ الگ ہے۔ تینوں دن آپ نے علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ انداز میں پڑھنا ہوگا۔ وہ ساری باتیں میں ابھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمل سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں، اگر ان تینوں دنوں میں آپ کے ہسبینڈ یعنی آپ کے شوہر آپ کے پاس ہوں تو بہت عمدہ بات ہے، ابھی سے آپ بلا لیجئے گا انہیں، اور اگر جو ہے نہیں آ سکتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ عمل کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو میں 13 رجب کا بتاؤں، پھر 14 کا، پھر 15 کا۔ آپ نے 13 رجب میں اپنے مکان پر حلوہ بنانا ہے، کسی بھی طرح کا آپ نے حلوہ بنا لینا ہے، میٹھا حلوہ ہے نا، سوجی کا آپ نے میٹھا حلوہ بنا لینا ہے۔ تھوڑا سا جتنا بھی آپ اپنی حسب حیثیت یا حسب ضرورت سمجھیں اتنا آپ حلوہ بنا لیجئے گا۔ حلوہ بنانے کا جو وقت رہے گا وہ 13 تاریخ میں آپ نے 2 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان میں، ظہر سے عصر کے درمیان میں آپ نے بنا کر کے وہ تیار کر لینا ہے۔ یعنی 2 بجے تیار ہو جائے، 2:30 بجے تیار ہو جائے، 3 بجے، 3:30 بجے وہ تیار ہو جانا چاہیے۔ جب وہ تیار ہو جائے بن کر کے تو آپ نے ایک جانماز کو لینا ہے، مصلی جسے کہتے ہیں، اسے اپنے گھر میں قبلے کی طرف بچھا دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، اچھے سے عمدہ سے کپڑے پہن لینے ہیں، اور جو ہے خوشبو وغیرہ ہو تو وہ بھی لگا لیجئے گا، ہے نا۔ اس کے بعد میں آپ نے اس مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اپنے سامنے اس حلوے کو رکھ لیجئے گا، جو تھوڑا سا اس میں سے آپ نکال لیجئے گا، ایک کٹوری حلوہ جو آپ نے بنایا ہے، ایک کٹوری حلوہ اس میں سے نکال لیجئے گا۔ نکالنے کے بعد میں اسے اپنے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد میں آپ نے سب سے اول میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اسی درود کا نام ہے۔ اس کے بعد میں
3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں صرف تم نے 3 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو پڑھنا ہوگا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو 1 مرتبہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو 2 مرتبہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ نے 129 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہوگا۔ کل شریف کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ہر بار میں 129 مرتبہ پڑھ لینا ہوگا۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، گر پہلے پڑھا تھا تو بعد میں بھی پڑھ لیجئے گا، یا کوئی اور سا درود پاک آپ نے پڑھا تھا تو پھر بعد میں وہی درود پاک 3 مرتبہ آپ پڑھیں اور اپنے اس حلوے پر دم کر دیجئے گا جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عمل سے پہلے بھی اللہ کی بارگاہ میں ارادہ کر لینا ہے کہ آج کا عمل میں نے صالح اولاد کے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد میں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے خوب دل جوئی کے ساتھ دعا کریں۔ اپنے الفاظوں کے جامع میں جس طریقے سے بھی آپ دعا کر سکتے ہوں آپ دعا کریں، خاص کر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا نام کا وسیلہ دے کر صدقے سے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ 13 رجب حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی یوم پیدائش کی تاریخ ہے، تو اس پیاری سی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو 13 رجب کا بتایا، اور اس میں جو کٹوری میں آپ نے حلوہ نکالا تھا، اس حلوے کو آپ نے اور آپ کے شوہر نے دونوں نے مل کر تناول کر لینا ہے۔ باقی جو حلوہ بچا تھا اس کو آپ نے محلے میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بھتیجے بھانجوں میں، جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، آپ نے اس کو تقسیم بطور تبرک کر دینا ہے نا، کہ آج مولا علی کی پیدائش ہے اس لیے ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں، آپ اس کو تقسیم کر دیجئے گا۔ اب آپ کے شوہر آپ کے پاس ہیں تو دونوں آدھا آدھا تناول کر لیں، نہیں ہے تو آپ تنہا اسے تناول کر لیں۔ شوہر آپ کے ساتھ ہیں تو رات میں آپ نے وظیفہ جوزیت بھی قائم کرنا ہے۔ اب آئیے میں اب آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اب آپ جو ہے نا 14 تاریخ کا سن لیجئے گا۔ 14 تاریخ کو آپ نے 1 گلاس میں پانی لینا ہے۔ 1 گلاس میں پانی لینے کے بعد میں آپ نے اسی طریقے سے، میں ساری بات اب نہیں بتاؤں گا، آپ نے اسی طریقے سے بیٹھ جانا ہے، لیکن 14 تاریخ میں آپ نے عصر سے مغرب کے وقت میں بیٹھنا ہوگا، یعنی یہ بیٹھنا تھا آپ نے ظہر سے عصر تک، اور اب 14 تاریخ میں بیٹھنا عصر سے لے کے مغرب کا جو بیچ کا وقت ہے نا، اس وقت میں 1 گلاس میں پانی لیں، مصلی پر اسی طریقے سے بیٹھ جائیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 101 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، 101 مرتبہ۔ اس کے بعد میں پانی پہ دم کر دیں۔ شوہر بھی آپ کے پاس ہے تو آدھا پانی شوہر 3 سانسوں میں پئیں، آدھا بیوی 3 سانسوں میں پی لے، اور اللہ سے خوب دعا کرے، ہے نا۔ اور اگر شوہر نہیں ہے تو تنہا خود بھی پی لے، شوہر جہاں ہے شوہر وہاں بھی اپنے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے کرنا کیا ہوگا، اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت قائم کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ پھر آپ اگلی رات میں اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت قائم کریں، جو میں اب بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوگا، آ جانی ہے اب 15 تاریخ۔ 15 تاریخ میں اب آپ نے بنانی ہے کھیر، جو چاولوں کی یعنی میٹھی کھیر بنتی ہے، آپ نے وہ میٹھی کھیر بنانے لی ہے، چاہے کاہے کی بھی بنا لیں، ہمارے یہاں پر گڑ کی بھی بنتی ہے، کھیر کی بھی بنتی ہے نا، تو کئی ساری چیزوں کی بنتی ہے، آپ بھی کاہے کی بھی بنا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے کھیر کو تیار کر لینا ہے، کھیر تیار کرنا ہے مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان میں، بیچ میں وہ تیار ہو جانی چاہیے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے نپٹے اور وہ تیار ہو جائے۔ اس کے بعد میں آپ نے اس کو اسی طریقے سے جیسے روزانہ آپ نے پڑھ رہی تھیں اسی طریقے سے اسی مصلی پر بیٹھ کر سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، 200 مرتبہ۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کھیر پر دم کر دیں۔ وہ پانی بھی آپ نے پی لینا ہے، پہلے دن کا حلوہ بھی آپ نے کھا لینا ہے، تیسرے دن کی کھیر ہے یہ بھی آپ نے دعا کر کے شوہر اور بیوی نے تناول کر لینا ہے۔ ہاں، شوہر اور بیوی دونوں تناول کر لیں۔ پہلے دن اور آخری دن اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت قائم ضرور کریں، بیچ والے دن میں چاہیں آپ
رہنے دیں، ہے نا۔ اس کے بعد میں اب آپ نے صبح میں غسل کرنا ہے، اور جو ہے جس دن آپ نے یہ کھیر بنانی ہے نا 15 تاریخ کو، اس دن آپ نے سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی پہنچانی ہے اور ان کے صدقے سے دعا کرنی ہے، کیونکہ 13 تاریخ میں مولا علی کی یوم پیدائش ہے اور 15 تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق کی یوم وصال ہے، اسی تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا تھا۔ تو آپ ان کی بارگاہ میں بھی ثواب پہنچائیں اور پھر ان کے نام کے صدقے سے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 روز کا یہ عمل آپ لازمی کرنا، اپنے دوستوں میں ویڈیو شیئر کرنا، اپنے تمام بھائیوں میں بہنوں میں جو بے اولاد ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو اسی عمل کی برکت سے آپ کو صالح اولاد نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، تمام بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو جو ہمارے بھائی بہن اب تک دیکھیں ہیں بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔